صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آنسو بتا رہے ہیں کہ گوہر چلا گیا، آنسو بتا رہے ہیں کہ گوہر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا، آنسو بتا رہے ہیں کہ گوہر چلا گیا۔ اب جا کے اپنی پیاس بجھائیں گے ہم کہاں، اب جا کے اپنی پیاس بجھائیں گے ہم کہاں، ایک علم معرفت کا سمندر چلا گیا، ایک علم معرفت کا سمندر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا۔ جس نے وفا کا درس دیا اس جہان کو، جس نے وفا کا درس دیا اس جہان کو، حسن عمل خلوص کا پہ کر چلا گیا، حسن عمل خلوص کا پہ کر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا۔ لپٹی ہے بام و در سے دعا بن کے ان کی یاد، لپٹی ہے بام و در سے دعا بن کے ان کی یاد، ہے ذکر اس کا آج بھی گھر گھر چلا گیا، ہے ذکر اس کا آج بھی گھر گھر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا۔ ایک آفتاب تھا جو چمکتا رہا سدا، ایک آفتاب تھا جو چمکتا رہا سدا، جب شام ہوئی اوڑھ کے چادر چلا گیا، جب شام ہوئی اوڑھ کے چادر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا۔ شمس الضحیٰ نہیں گئے دنیا کو چھوڑ کر، شمس الضحیٰ نہیں گئے دنیا کو چھوڑ کر، بلغوث گرم دیوا کا مظہر چلا گیا، شمس الضحیٰ نہیں گئے دنیا کو چھوڑ کر، شمس الضحیٰ نہیں گئے دنیا کو چھوڑ کر، بلغوث گرم دیوا کا مظہر چلا گیا، بلغوث گرم دیوا کا مظہر چلا گیا، ہم
عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا۔ خالد یہاں پہ آیا تو محسوس یہ ہوا، خالد یہاں پہ آیا تو محسوس یہ ہوا، دعویٰ تھا جس کے دم سے منور چلا گیا، دعویٰ تھا جس کے دم سے منور چلا گیا۔ آنسو بتا رہے ہیں کہ گوہر چلا گیا، ہم عاشقوں کو چھوڑ کر رہبر چلا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، الصلاة والسلام علی سید الخلق والامر، لا یخلق نبی ولا رسول بعدہ، ولا امت بعد امتہ، ولا شریعت بعد شریعتہ، ولا کتاب بعد کتابہ، الصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ، وآبابہ المعارضین لآدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تبارک وتعالى في مقام آخر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، زینت محفل، صدر محفل، پروردہ آغوش علم و حکمت، فخر و سعادات، پیر طریقت اور رہبر شریعت، حضرت قبلہ پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب العصر، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، پروردہ آغوش علم و حکمت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ پیر سید ابو الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیکر اخلاص، ہر دل عزیز شخصیت محترم حاجی محمد زبید صاحب، حضرات علماء کرام، شرکائے محفل، ثنا خانہ نشینی لسان، آج کی یہ تقریب و محفل جس طرح آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، حضرات سادات کرام کے والد گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم کہ علم و عرفان کا وہ حسین امتزاج اپنی نسبتوں کے اعتبار سے بے مثال شخصیت، علم و فضل کے اعتبار سے بھی بے مثال شخصیت، حضور قبلہ عالم، استاد الاساتذہ، رئیس المدرسین، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت قبلہ پیر سید مفتی شمس الدہا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ
بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ کی یاد میں ختم چہلم شریف کی یہ تقریب منعقد کی گئی۔ یقیناً یہ نفوس قدسیہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن صلحاء کا ذکر وہ ہے جہاں صلحاء کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ان کا حسب ہوتا ہے، دوسرا ان کا نسب ہوتا ہے۔ حضور قبلہ عالم کو آپ جس جہت سے بھی دیکھیں وہ حسب کے اعتبار سے بھی نسب کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ نسب وہ ہے جس کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ساری نسبتیں، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے الا سببی و نسبی۔ سرکار نے فرمایا میرا تعلق، نسبت اور سبب وہ ہے جو دنیا میں بھی قائم رہے گا، قیامت کے روز بھی وہ قائم رہے گا۔ اور اس پر علماء کی تصریحات موجود ہیں، چونکہ کثیر تعداد میں حضرات جلوہ افروز ہیں اور آ رہے ہیں۔ ابھی چونکہ محفل کا آغاز ہوا ہے اور مجھے اس بات کا بھی پوری طرح ادراک و احساس ہے کہ یہاں ایک عرصہ کے بعد صحیح، چونکہ درمیان میں یہ ایک عجیب فضا 2 سال کی گزری، حاجی صاحب ماشاءاللہ پروگرام کو اپنے انداز سے ایک بڑا خوبصورت سٹائل میں پیش کرتے ہیں، اور پھر جو وقت کا دامن ہے وہ اس کو کبھی تار نہیں ہونے دیتے۔ جو آغاز ہے وہ بھی وقت پر ہے، جو اور جو اختتام ہے وہ بھی وقت پر ہے، اور وقت ہی اہم چیز ہے جو کبھی دوبارہ نہ آیا ہے نہ ملتا ہے۔ لہذا وقت کی قدر یقیناً ایک بہت بڑی بات۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے عام طور پہ کہ ہم جب کرتے ہیں بس 6 بجے، اچھا 6 بجے ہی ہے، بس کس کے کول کال ہی چلتا ہے، تاہم وقت کی پابندی، وقت کا، اور میرے ذہن میں یہ بات بخوبی موجود ہے۔ میں آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ بھی نہیں لینا چاہتا اور بالکل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ محدثین اکرام نے اس پر بہت سارا کلام کیا اور گفتگو کی ہے، اور اس بات کو دو ٹوک انداز سے بیان کیا ہے کہ جس کی نسبت سیادت متحقق ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی خطا بھی ہو، کوئی غلطی بھی ہو، کوئی فرگزاشت بھی ہو، کوئی نسیان بھی ہو، کوئی بھول چوک بھی ہو، کوئی گناہ بھی ہو، پروردگار مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس میں خون رسول موجود ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے آقا وہ تیرا ہو کے، وہ تیرا غلام ہو کے، وہ تیرا ہو کے جائے جہنم، کیسے رحمت کو ہوگا گوارا، اور جو تیرا خون ہو وہ کیسے جا سکتا ہے۔ میرا توجہ فرمائیے نا، جس کی نسبت متحقق ہے، اور یہ تو وہ خانوادہ ہے آستانہ عالیہ دعوت شریف جو صدیوں سے دین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، جہاں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، وقت کے محقق بھی ہیں۔ جس نسل کا حسب یہ ہو اور جس کا نسب سرکار کے ساتھ ملتا ہو۔ میں نے عام سادات اکرام کی بات کی کہ جس کی نسبت متحقق ہے وہ یعنی سیادت ثابت ہے اور سرکار کے ساتھ خون کا رشتہ قائم ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اگر اس سے دنیا میں کوئی خطا غلطی ہوئی بھی ہے، پروردگار موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر مجھے بتائیے، یہ تو ہم ان کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا انتظار ہی نہیں، نظارہ کرنے والے ہیں۔ پروردگار اپنے بندوں کی ذکر کی محفل میں اپنی رحمتوں کی برسات برساتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، اس لیے کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن و سنت کے ابلاغ میں گزاری، ساری زندگی نہ صرف اپنا بلکہ مخلوق خدا کا تزکیہ نفس کرنے میں گزاری، اور لوگوں کو محبت مصطفیٰ کا درس دیا، رب کی بارگاہ تک پہنچایا۔ اور یہ شہزادے، یہ شہزادگان جو قرآن و سنت کے عظیم مبلغ ہیں، 1 2 4 نہیں، یقیناً درجنوں نہیں، سینکڑوں جن سے دین سیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی اس گود میں تو پرورش پانے والے ہیں۔ پھر اندازہ لگائیے،
خصوص قدسیہ کے بطن میں پرورش پانے والے، گود میں پرورش پانے والے، ان کو اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو ان کا اپنا کیا؟ حضرت قبلہ شاہ صاحب ہمارے ہاں، یہ ہمارے گجرات سرائے عالمگیر کے اگر کوئی حضرات ہیں تو وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، آج سے قبل کم سے کم 15 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ہمارے ایک مولانا ہوا کرتے، مولانا محمد صدیق صاحب، انتقال ہوا، اسی طرح ان کی عرس شریف کی مجلس تھی اور پہلا عرس شریف تھا، وہاں جا کے تعارف ہوا کہ حضرت کے 6 بیٹے ہیں۔ اب سنیے ذرا، 6 بیٹے ہیں، ان میں 5 حافظ قرآن ہیں۔ نہیں، آپ نے اس بات پہ غور بھی کیا؟ ذرا قرآن مجید کا ایک پارہ یاد کریں نا، ایک دن میں 1 سورت 2-4 سورتیں یاد کرنے بیٹھے نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے کیا کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں تو رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ تراویح کے لیے کہ وہاں آخری 10 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، خواہ جاتے ہوئے پونا گھنٹہ لگ جائے، واپسی میں اتنا ٹائم لگ جائے، ہمارا نوجوان تو جلدی کی تلاش میں 1.5 گھنٹے کی مسافت کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر حافظ قرآن کا 1 سپارہ سننا بھی برداشت کرنا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہوتا، کافی لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ اور جس کو بستر پہ نیند نہ بھی آئے نا، تراویح میں وہ بھی ہلائے کھا رہا ہوتا ہے۔ 6 بچوں میں سے 5 حافظ قرآن ہے، اور ان میں پھر 3 مستند عالم دین بھی ہے، 2 صرف حافظ قرآن ہے، اور جو 6واں بیٹا ہے وہ حافظ قرآن نہیں لیکن مستند عالم دین ہے۔ اب اندازہ لگائیے، میں نے اس وقت یہ کہا، میں نے کہا میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جس شیخ طریقت کی اولاد، جس عالم دین کی اولاد دین پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والی ہے، میں پورے وثوق و اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں کہ پروردگار نے اس کی دین کی خدمت کو قبول فرما دیا ہے، اور یہ سند عطا فرما دی، یہ سند عطا فرما دی، یہ سند عطا فرما دی۔ یہ سند عطا فرما دی ہے۔ اور پھر اس پہ گفتگو کو مکمل کروں، پھر اس میں یہ کہ نہ صرف یہ کہ محض علم کے ساتھ سرکار کی محبت، جو محبت مصطفیٰ کے بغیر جو بات ہے، میں اپنے مشاہدے کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ 2014 میں پہلی مرتبہ جب میں یہاں بلیک برن میں یوکے میں آیا تو پہلا بیان حضرت قبلہ میں نے بلیک برن کی وہ رضا مسجد میں کیا۔ مجھے بھی عطا کی بخشش امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کم سے کم آدھی یاد تھی، اور جو باقی نہیں تھی وہ ہمارے ویل چیئر والے بابے نے بہت کچھ یاد کروا دیا۔ میں نے وہاں اشعار پڑھے تو وہ نکر میں کچھ حضرات بیٹھے تھے، اور ان کا انداز مجھے اس قدر لگا کہ جب بھی امام اہل سنت کی بات آتی ہے اور امام اہل سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جو آپ نے کہا کہ ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ وہاں سے سب لوگ اپنے اپنے انداز سے محظوظ ہو رہے تھے، لیکن کچھ حضرات ہمارے وہ شاید اسی قریب کے علاقہ کے تھے، ان کا ایک اپنا ہی انداز تھا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو عشق رسول گھٹی میں ملا ہے، گھٹی میں ملا۔ گرامی قدر حضرات، میں بغیر آگے بڑھے اپنے انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے مراد، ذکر سے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم، اور پھر وہی اہل ذکر ہیں جن کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ بھی روشن ہے، وگرنہ اس محبت کے بغیر علم حجاب بن جایا کرتے ہیں، اور وہ علم تباہی اور بربادی کا بھی باعث بنتا ہے۔ وہی علم ہے جو علم میں جتنا بڑھتا جائے سرکار کی
کی بارگاہ میں اتنا جھکتا چلا جائے. یہ علم ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کا فیضان علمی اور روحانی کو پروردگار عالم صبح قیامت تک جاری رکھے. وآخر دعوانا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے. کمی تو بس اسی پیر کی جو تہے مزار چلا گیا. وہی سخن شناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ ماجبی وہ ہنسی وہ بہرے علوم دی میرا تاجدار چلا گیا. اور قبلہ مفتی صاحب کا میں بھی شاگرد ہوں, حضرت کا بھی شاگرد ہوں. دونوں صاحبزادگان یہاں پر موجود ہیں. میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں. مفتی صاحب انتہائی شریف تھے اور انتہائی عاجزی اور انکساری ان کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں یہ شعر قبلہ سید ابو الحسن شاہ صاحب کی طرف سے ان کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. جس سے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمِ درون وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا. داغِ فرقت طیبہ داغِ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغِ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا. داغِ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغِ فرقت طیبہ
گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے دل جاتا، داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دل جاتا، داغ فرقت طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ میں ہی مل جاتا، طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دم نکل جاتا، ان کے آستانے پر، کاش میرا دم نکل جاتا، جاتا میرا دم نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا موت لے کے آ جاتی، آ جاتی، موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ حضور شمس العلماء مفتی سید شمس الدہا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج عرص چہلم ہے، اور اسی حوالے سے یہ محفل سجی ہے، اور آج ماشاءاللہ ینگسٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا اس شخصیت کو بلایا جائے جو زبان انگریزی میں اور اس زبان پر جسے کمانڈ ہے، اس پر جو استاذ ہے
اور راشدل کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ عرفان چشتی ازہری صاحب قبلہ، جو شاندار خطاب فرماتے ہیں سمجھا کر کے خاص طور پر انگریزی زبان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا کے بعد قبل اس سے کہ کوئی بھی میں الفاظ اور کوئی کلام انگلش زبان میں ادا کروں، میں سب سے پہلے یہ دونوں شہزادے صاحبزادگان اور دیگر اہل خانہ کو دل کی تہائیوں سے تعزیت اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اس بات کی کہ جب سے علم ہوا حضرت شمس العلماء کا اس دنیا سے وصال، اس وقت سے مجھے بے چینی سی تھی کہ کب میں حاضر ہوں، کب میں اپنا سلام اور یہ نذرانہ کنڈولنس کا دوں۔ بس کچھ اپنی کمی سمجھ لیجئے اور یا کچھ اس طرح سمجھ لیجئے کہ وہ مجھے فرصت نہ ملی، نہ مجھے وہ عنایت حاصل ہوئی۔ آج بڑی خوشی اور بڑی مسرت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے عظیم بزرگوں اور پھر ہمارے قبلہ استاذ القراء حضرت علامہ قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب کے وساطت سے ان کی صحبت میں آج اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا سبزان صاحب نے کہ انگلش زبان میں کچھ عرض کروں، اور اس سے بھی قبل میں آپ سے اور آپ کے بھائیوں کو، کیونکہ مجھے وہ درد اور وہ جو ایک تجربہ جو آپ کو ہوا ہے، ہمیں بھی وہی ہوا تھا قبل 4 سال، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور اگر آپ مائنڈ نہ کریں، کہ دنیا بھر کے لیے ہمارے بھی والد محترم مفتی برطانیہ، جس طرح آپ نے لقب فرمایا، مفتی اعظم برطانیہ کے نام سے ان کو جانتے تھے،
حضرت قبلہ شمس العلماء، اس سے خوبصورت اور کیا ان کا ایک مقام ہو سکتا ہے. وہ دنیا کے لیے شمس العلماء ہوتے ہوں گے اور ہیں، لیکن گھر میں بحیثیت فرزند، بحیثیت بیٹا میں وہ درد جانتا ہوں. اور میں تمام بھائیوں کو دل کے دھاگے رائیں سے پھر دوبارہ تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دکھ اور یہ درد اور مجھے جو ذاتی طور پہ تسلی اس وقت ہوئی تھی کہ ہاں ہمارے ابا جی تھے، ہمارے ابا جی گزر گئے، لیکن جب دنیا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، جب ان کی محبت دیکھی، تو جو اپنا ایک دکھ درد تھا وہ بالکل بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر یقیناً آپ صبر بھی کر رہے ہیں، اس پر جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. تو یہ ابتدائی کلمات، اس کے بعد مجھے حکم کیونکہ دیا گیا، اور میری زبان اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی مادری زبان کون سی ہے، what is your mother tongue؟ تو مدر ہماری، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آج مدرس ڈے بھی ہے، ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. تو مدر کی ٹھونگ کیا تھی؟ پنجابی، اور پنجابی بھی مکسڈ ان کشمیری. تو یہ کھچڑی کی زبان ہمیں شروع سے ملی ہوئی حضرت. اصل ہماری قبلہ حضرت صاحب جانتے ہیں، آزاد کشمیر کا ایک علاقہ عباس پور، وہاں کی ایک خاص زبان گوجری زبان، تو بڑی پیاری میٹھی سی زبان، وہ بچپن میں ان کو ملی، ہمیں وہ نہیں ملی. پنجابی مکس ملی کیونکہ ابا جی حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان قبلہ سردار احمد قاری صاحب کے شاگرد تھے، تو فیصل آباد. بہرحال زبان کی بات انگلش ہی میں گفتگو کروں گا. I'm going to switch because I've said too much already. I'm absolutely first delighted to be here because it's a real honor to be amongst people who are gathering for the sake of others. I'll say that again. We're here gathering for the sake of others. We aren't selfish people. We aren't here for ourselves. We're here for the sake of others. And that is the first lesson that I want to give. Qibla Sabza Sahab has heard me before, and I don't know why they have, mashallah, so much love for me. I'm not a big khatib or anything. Hamad Sahab is here from Victoria Park. I spent a bit of time there, but I just like to talk from the heart. Inshallah, it will get to your hearts. That is my intention. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, it's a rhetorical question. And rhetorical questions in the Quran are made to make us stop and think. And I want you to stop and think. We're in this blessed town of Blackburn. And I say blessed, Mubarak town. It is Mubarak because of the feet and the words and the wisdom of the ulama that have passed who we are remembering here today. This is blessed not because of the historical past that this town has had, the industrial town, whatever it has. I don't even know what Blackburn's famous for. Blackburn is famous for the ulama of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Blackburn is famous for Janab Sayyid Zafar Iqbal Sahab. Blackburn is famous for Janab Sayyid Abul Hassan Shah Sahab. Blackburn is famous for Janab Shamsul Ulama. That is what we are here to remember. That great past heritage and legacy that we have been given from our previous ulama. It is our responsibility, whether we do understand the Urdu language or not. And it's a great deprivation of ours if we don't, I will say this. It's a great deprivation of ours if we don't. And one of the things that I would encourage all of our youngsters, one of my nephews came to me only yesterday, he said, Chacha Jan, I'm really embarrassed. Because as I'm getting older, I'm realizing that I can't have that same quality of conversation that I would like to have with my elders. So we are being deprived of that link with our elders because we aren't Ahl Zuban. And I'm really embarrassed to sit and stand in front of these people who have the most meticulous and the most eloquent of Urdu language. And this peaky and this very dry English language is nothing compared to that. But still they have given hukam. So first point, we are here for the sake of others. Secondly, this town has been blessed with the ulama that gave us the Islam that we have today. The third point, and again we have it here, physically, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the prophets, they didn't inherit, they didn't give and leave behind wealth and dirham and dinar. They didn't leave behind properties and cars and wealth. What they left behind was knowledge. What they left behind was ilm.
And al-ulama'u warathatul anbiya. These who you see in front of us, this is the sign of a great scholar. A sign of a great scholar. And I know, alhamdulillah, through the link of my own honorable father, that many ulama in this town, this country, when they came, illa masha'Allah, and illa those who Allah blessed them with, they came to this country just like all of you came as migrant workers. You came to better your physical self. You came to better your economic state. But these ulama didn't come for themselves. They came for you, to serve you the deen of our Rasul. And so what did they do? Those who had that responsibility, those who knew that they had a job to do on this land, they didn't come for their own stomachs and their own physical health and wealth. What they did was they nurtured the next generation of ulama that are going to continue the legacy that they started. And that is the way of the pious salihin. Always, these pious salihin, wherever they have gone, have you ever looked at the history? Now, if we ask you, what is the most populated country, Muslim country in the entire world? We'll look at the Barra Saghira, we'll look at India, we'll look at Pakistan and Bangladesh. We'll go and we'll look at that because that's where we're from. But actually, currently, the biggest population of Muslims is where? Indonesia. And who brought Indonesia to that? Who brought Islam to that land? That Far Eastern culture? It wasn't no scholars of kalam, it was no scholars of fiqh, it was no scholars of just the knowledge of the kitab and the sunnah. And I say just, and I don't mean to belittle that, but what those people who went there, they had knowledge of all of that. But they also have knowledge of the hearts. They also had knowledge of tasawwuf and ruhaniyah that was able to seep into the hearts and minds of those people that left Islam for centuries after they were to be physically go there. That is the way of the salihin. Who would have thought when Qibla Shamsul Ulama, Mufti Sahib, when they came to this blessed land, who would have thought that they would have left behind 2 and 4 great master, beautiful sons, 2 of which, alhamdulillah, continue that legacy and will continue to do so for their children as well. Who would have thought that that would have happened when they came in the early days? They were perhaps like many of us and many of you, that they want to come and perhaps go back to the homeland. But no, these salihin, they realized when they've been sent somewhere, they don't go because of a visa that they've been given. They don't go because of a stamp on a passport. No, they have been sent. They have been sent for a purpose. And that purpose, brothers and sisters, is that we in this land are able to spread the beauty of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam through our children and through our legacy. But not just that. You know, when it comes to mahafil al-milad, you know, when it comes to the various gatherings that you spill out onto the streets, because these walls aren't enough to retain the love that we have for Rasulullah. And so we spill out onto the streets and we go and we shout from the top of our voices, we love you Muhammad, we love you Muhammad, we love you Muhammad. Who taught us that? Who even taught us who Muhammad alayhi salatu wasalam was? None other than these ulama. And so that is what we owe to them. We owe our iman. We owe our faith. We owe our existence to them. Because if it wasn't for them, we wouldn't know what it meant to be a human being, let alone what it means to be a Muslim. So these elders of ours, these ulama that gave us the deen, they gave it us with ikhlas. They gave it us with sincerity. They gave it us because it was an amana. Now here's the point that I want to leave you with. If they came and they gave you all of that with such love, such ikhlas, such dignity, such mahabba, such kindness. I often used to describe it to me. I remember when I was at university and people would say, there's something about you. What is it? I said, there's nothing about me. I'm just like you. I'm just doing my thing. No, there's something about you. There's something about the faith about you. And I said, you know what, if there is something about me, then it's all to do with my honourable father, alayhi rahmah. He gave us Islam on a beautiful plate. He dished it out for us, presented us with this wonderful plate of Islam, beautifully decorated. Never forced it upon us. Never forced it upon us. Just say, hey, there it is. And it's for us to take it up. And alhamdulillah, we did. And that's what these great ulama have done for you. Your responsibility now is to support the legacy
of that great alim who came to this blessed town and taught you and your generations the beautiful deen of Islam. You will only be able to be rightfully and honorably be able to say, yes, we loved him, if you continue to love the legacy that is here in front of you. And you continue to support the legacy that is here in front of you. Our noble Rasul alayhi salatu wassalam, that's the methodology that he gave. Of course he came and he delivered Islam. But what did he also do in order to pass on the legacy? He created people, human beings that carried that amana. And that is the biggest loss that we have in our communities. If I was to ask you honestly, without these ulama here present, if I was to ask these youngsters who are at school, at college, be dead honest with me, and I can go into school teacher mode if you want, be dead honest with me, what is your top 3 priority professions that you want to become? Don't answer me that question now. But I want you to think long and hard. If amongst that top 3 professions, if you haven't got knowledge of the deen and servant of the deen, then know that you have bereft in this dunya and in the hereafter. Hamad Sahib knows I came from a legal background. That was my initial calling. And I remember a gathering like this when I was asked to say a few words of thanks at the end of the gathering. And I looked at the audience, and it was the cream of the crop in the town. This was after my graduation in 1995. You can guess how old I am. And all of the awama sat in front, and Qibla Baji's asked me to say a few words of thanks to these people. And I said, you know what? You've all come here for your stomachs, but this honourable father of mine has come here to serve your ruh, your spirits and your minds, not your stomachs. So I make intention today. I just got into my OPC course. I make intention today, Allah Ta'ala give me tawfiq, that I'm going to become a servant of the deen. And that's what I did in 1995. So my call to you as youngsters, and those who are parents who've got youngsters, and you're confused about what you want your children to be, we'll have all of the doctors and the lawyers and the engineers and the teachers and all of those things. You'll have as many as you want. But if you want true legacy, if you want the deen to continue, and if you want that to flourish, and if you want your iman to be mahfuz and saved, then the only way to do that is to continue the legacy that our noble Rasul alayhi salatu wasalam came to give us and left and gave us that as our amana. And that amana is right here in front of you. You don't even have to go anywhere. That is the beautiful thing. Qibla Misbahi Sahib was just showing me on the way as we were driving in, alhamdulillah, the new building that Qibla Sayyid Zafar Sahib, mashallah, has bought. And we pray and hope that Allah Ta'ala makes that come to fruition quickly, so that the next generation of ulama and sulaha and fuqaha can be created right here in this blessed town of Blackburn. That we don't have to go elsewhere. We have it here on our doorstep. And very lastly, before I leave, if I may, and I don't want to leave it on a negative note, but the ulama will appreciate this. We know in this town there are many, many ulama being created right now. Do we agree in that? There are many ulama being created. Many of them, sadly, are not from our aqidah. Sadly. So there are people being created, and they are doing the work of the deen, but sadly that isn't coming from our quarters as much as it should. And so this is why, again, I say, if our elders and their legacy is to continue, then it's your responsibility. They're here, they're on the masjid, they're there to teach. But they're not going to teach the walls, are they? They're not going to teach the walls. They want you and your children. And that's what you need to think long and hard about. That if you want your own personal legacy to continue, the only way to do that is to create ulama that are going to serve you as parents. When you're in your grave, they're going to come and do Fatiha. But more importantly, they're going to serve the next generation of people here. I hope and pray Allah subhanahu wa ta'ala gives you and I the tawfiq to continue that legacy. And may the grand legacy of Shams al-Ulama Sahib rahmatullah ta'ala alayh, may that continue through the physical loins of his own children and the spiritual loins of all of those children that he's taught. میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے اس بچپن کے عظیم عالم دین حضرت علامہ و مولانا ایوب چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو
تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز محترم حاضرین، بعد از حمد و صلات قابل تعظیم حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ظفر میاں شاہ صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا سید ابو الحسن شاہ صاحب قبلہ اور قبلہ پیر سید عطاء الرحمان شاہ صاحب، حضرت علامہ عرفان چشتی صاحب دامت برکات العالیہ والقدسیہ، دیگر علماء کرام، سادات کرام، حاضرین مجلس، آج کی تقریب سعید حضور شمس العلماء زہد و تقوی کے بادشاہ سبحان اللہ حضرت علامہ مفتی پیر سید شمس الدہا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دو چار منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ان کو اپنے دوستوں میں شامل فرمایا۔ جی حاضرین گرامی، اور ارشاد فرمایا کہ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ غم۔ اب انہوں نے اللہ کی دوستی کے بعد یہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیا کہ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں 100 سال، ریاکاری نہیں، اس میں دکھاوا نہیں، بڑی پیور عبادت کی ہے آپ نے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، 100 سال کی ہے، لیکن فرمایا کہ ایک لمحہ آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ 100 سال کی عبادت سے وہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جس ہستی کے لیے ہم تشریف فرما یہاں ہوئے ہیں، علماء اکرام، سادات اکرام، آپ تمام حضرات تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کی طرف غور فرمائیے تو دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، فرماتے درست العلم صرت قطبہ، فرماتے ہیں کہ میں تو علم پڑھ کے قطب بنا ہوں۔ تو گویا حضور مفتی صاحب کی زندگی کی طرف غور فرمائیے کہ آپ نے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ کتاب اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس پر اس طرح کوشش کی، اتنی محنت فرمائی اور اس طرح وہ علم حاصل کیا، اس طرح قرآن کے علم کو حاصل کیا، حدیث کے علم کو حاصل کیا اور سنت پر عمل کیا کہ یہ کرتے کرتے آپ بھی درجہ بلاد پر پہنچ گئے۔ اور جب اللہ کا ولی
اس مقام و مرتبے پر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ولی اس کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کے معنی قرب و نزدیکی کے ہیں۔ ولی کے معنی محبت کرنے والا، ولی کا معنی فرما بردار، ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی نگہبان۔ تو گویا ولی اس مقام و مرتبے پر پہنچ گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کا وہ محبوب اور مقبول بندہ بن گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو محبت کرنے والا بھی فرمایا، اور ان کو مددگار بھی فرمایا، اور ان کو نگہبان بھی فرمایا۔ گویا کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ کے قرب و نزدیکی میں اس قدر مقام حاصل کر لیتا ہے کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے محبت اس انداز سے کرتا ہے، یعنی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ پھر جب یہ مقام مرتبہ حاصل ہوتا ہے پھر وہ اللہ کا ولی، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اللہ اس کا مددگار، اور اللہ کی عطا سے وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کے بندوں کا مددگار ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کا ولی اس کو مقام و مرتبہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کا کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ایمانوں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ الولایت یعنی ولایت کیا ہے؟ بمعنی حکومت کے ہے، اور الولایت عبارت عن القرب من اللہ تعالی، فولی اللہ تعالی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی، یعنی ولایت یہ عبارت ہے قرب سے، یعنی ولایت سے مراد قرب لیا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے، انتہائی قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب یہ قرب حاصل کر لیتا ہے گویا کہ اللہ کی معرفت میں اس کا دل ڈوب جاتا ہے، تو پھر وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور جب وہ اس طرح اللہ کے ولی کا درجہ اللہ کی معرفت میں ڈوب کر حاصل کرتا ہے پھر اس کے دل پر اللہ کے سوا اور کوئی شے اثر انداز نہیں ہوتی۔ گویا حضور مفتی صاحب کی زندگی مبارکہ کو دیکھیے، حالات کیسے بھی ہوئے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، دنیا موافق ہے تب بھی کوئی اثر نہیں، اور دنیا مخالف ہے تب بھی کوئی اثر نہیں، دونوں حالوں میں وہ اس طرح اس انداز سے چل رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے بعد وہ اس انداز سے چل رہے ہیں کہ پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے ان کو دنیا کی موافقت و مخالفت سے بے نیاز کر دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں آخری جو بات عرض کروں گا وہ آپ نے غور سے سننی۔ جب ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا، اب جب اللہ کا ولی جو ہے اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو آیات الہی کو سنتا ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حرکت کرتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے، جب اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سننا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، محبوب دوست بنا لیتا ہے۔ فَهَذَا الشَّخْصُ وَلِيًّا لِلَّهِ تَعَالَى، ایسا شخص ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد سے وہ اللہ کے بندوں کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اب حضور مفتی صاحب کی آخری بات، حضور مفتی صاحب قبلہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مجھے بھی کچھ عرصہ رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے کام کا آغاز جو فرمایا اور اس کے بعد میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک انہوں نے بنیاد رکھی ہے علم سینٹر کی، اور علم سینٹر مرکزی جامع مسجد جو بلیک بن کی ہے، یہاں پر ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں ان میں ایک منہ بولتا ہوا ثبوت، اور یہ ان کی ایک زندہ کرامت جو انہوں نے چھوڑی ہے، اب اس کو کس انداز سے چلایا جائے گا اس کا ذرا ایک چھوٹی سی جھلک غور فرمائیں۔ وہ اس طرح کہ جب حضور قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں کوئی طالب علم آیا تو اس نے آپ نے بہت ہی آپ کو بڑا مشفق مہربان استاد پایا، بلکہ استادوں کا استاد پایا، صدر مدرس پایا۔ جب کوئی ان کی بارگاہ میں عالم آیا تو اس نے آپ کو شمس العلماء پایا، جب کوئی ان کی بارگاہ میں نورانی شکل والا آیا تو اس نے ان کو شمس الدحا پایا، جب ان کی بارگاہ میں کوئی زاہد آیا تو ان کو زہد و تقوی کا بادشاہ پایا، جب ان کی بارگاہ میں کوئی عارف آیا تو ان کو ولایت کا شہنشاہ پایا۔ تو کیا بات میں آپ کی خدمت عرض کروں، اس انداز سے سرپرستی فرمائے، اس انداز سے روحانی میں پیشوائی فرمائے
کہ سرکار اس انداز سے فرما کے گئے. آج میں آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کروں گا اختصار کے ساتھ کہ سمجھ کے سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. غور فرمائیے. میں نے پوچھا یا اللہ جب ہم نے آپ کی ان ساری شانوں کو پایا تو ہم نے دیکھا تو ہمیں حضور شمس الما جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ہم نے ان کو اجل پایا. تو پوچھا یا اللہ یا خدایا ہم کہاں سے اب وہی شفقت لیں, کہاں سے وہ روحانی پیشوائی لیں, کہاں سے وہ روحانی مدد لیں, کہاں سے علوم و معارف کے سمندر جو بہتے تھے ان سے ہم فیض حاصل کریں. تو پھر وجدان نے ان کے صاحبزادوں کی طرف اشارہ فرمایا, کہا کہ یہی ہیں جو ان کے صاحبزادے جن سے وہی علمی سمندر پھوٹیں گے, وہی روحانی پیشوائی ہوگی. اور آخر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت لے لیتا ہوں. یاد رکھیں, یعنی آسان کر دیتا ہوں بات کو, یاد رکھیں کہ نہ شاہوں سے توقع رکھ نہ دنیا کے امیروں سے, نہ شاہوں سے توقع رکھ نہ دنیا کے امیروں سے, تیرا کچھ کام نکلے گا تو نکلے گا فقیروں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی, میرا ان کا ساتھ 1960 سے لے کر کے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ہندوستان کی بڑی درسگاہ بلکہ اسے درسگاہ نہیں مثل جامع اظہر فی الہند کہا جاتا ہے. ملاقات ہوئی, نومید پنجگنج میں پڑھ رہا تھا اور شرع جامی تک حضرت کی تعلیم تھی. ملاقات ہوئی, پھر ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں طلباء کی جھرمٹ میں ایک شخص ایسا ہے, یہ بلا مبالغہ نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں نہ کسی کی تعریف کے لیے, جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہیں, لیکن ایک مرد مجاہد بالکل صبح کو جب بھی طلباء بھی جاگے نہیں ہیں وہ جاگتا ہے, جاگنے کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے لباس اور سیدھے وہ قاضی مسجد ایک مشہور آج بھی ہے وہاں پہنچنے کے بعد تقریباً جب تک وہ فارغ نہیں ہو گئے پابندی کے ساتھ جماعت بھی کراتے, امامت بھی کرتے, اور اس 10 سال کی عمر میں کسی شخص کو چھوٹا ہو یا بڑا, وہاں کا رہنے والا یا کہیں کا رہنے والا ہو, موقع نہیں دیا انہوں نے جو شریعت مطہرہ کے مطابق امامت کا خطابت کا نام پابندی سے تمام سنتوں کو زندہ رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے. دیکھیے مدحو ثنا کر دینا یہ بہت آسان ہے, لیکن شریعت مطہرہ پر قائم رہنا زندہ رہنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میں خوش نصیب ہوں کہ ان کے میں نے صبح دیکھی ہے, ان کی شام دیکھی ہے, پھر کتابوں کا مطالعہ میں نے دیکھا. جب وہاں سے اٹھے تو قدرت نے انہیں نوازا. میرے دوست غازی پور شمالی ہند کا بہت پرانا شہر ہے, وہاں پر چشمہ رحمت میں جب گئے وہ بالکل سینکڑوں برس کا مدرسہ یوں کہہ لیجئے کہ نیچے آ چکا تھا, بالکل پامال ہو چکا تھا. خدا گواہ کے قدم رکھا غوث العظم اور خواجہ اجمیری کے ذکر سے اور محبتوں سے اس کو اوج ثریا تک پہنچایا, اس کو بلندی پر پہنچایا, اور آج بھی پورے غازی پور کے لوگ حیران ہوں پریشان ہیں. پھر اس کے بعد حضرت نے اپنی قیادت و سیادت میں وہاں پر اپنی خانقاہ کو صرف میلہ نہیں بنایا, صرف وہاں پر اور رسم و رواج نہیں بنایا, سب سے پہلے تبلیغ اسلام, تبلیغ قرآن, تبلیغ شریعت, اس کے بعد تبلیغ معرفت و طریقت اسی پر قائم رہے اور زندگی بھر اسی پر قائم رہا. یہ بھی میں بتاتا چلوں حضرات گرام, یہ بھی بتاتا چلوں, خدا گواہ ہے میں کوئی مبالغے کی بات قطعی نہیں کر رہا ہوں. ایسا مفتی کہ ہر وقت اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضیہ جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے, ایسا ہو جیسے معلوم کہ پورا حفظ کر رکھا ہے, جہاں سے سوال کیا وہیں پر جواب انہوں نے دیا. خداوند قدوس نے ان کو بلند و بالا کیا. میں کیا بتاؤں,
میرے دوستو ایک عظیم الشان خطیب آ چکے ہیں، قدر تاخیر سے پہنچے ہیں، ہم سب مشتاق ہیں کنی سے خطاب سنیں۔ میں 2 شعر ان کے نظر محبت کرتا ہوں، اور وہ شعر بھی ایسا حضرات گرامی کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو اور اچھا ہوگا۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم، سرتاب قدم ہے، علامہ فروغ القادری صاحب، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، سرتاب قدم، واللہ جو مل جائے، آخری شعر، واللہ جو مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی تر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آگا اعلیٰ حضرت کا کلام اور اعلیٰ حضرت کی زبان سبحان اللہ کون؟ مدینہ منورہ کے خواتین غربت و افلاس سے جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے آتی ہیں، خوشبو کی ضرورت ہے، عرب کا یہ طریقہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ایک قطرہ آپ کا پسینہ مل جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیٹی کا مقدر چمک جائے، بلکہ ہماری پوری نسلیں مہک جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائے، اس کو اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے۔ حضرات کرام میں آخر میں کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنی سلطان کرم کی، کیا بات رضا اس، کیا بات رضا اس چمنی سلطان کرم کی۔ اور چمنستان کرم میں شاہ ظفر میاں، شاہ ابو الحسن میاں، شاہ ڈاکٹر ضیاء میاں، شاہ جناب رحمانی میاں، اس کے بعد دیکھیے شاہ سوار لائن میں لگے ہوئے ہیں، شاہ زید میاں، شاہ خبیب میاں، یہ تمام موتی کی لڑیاں ہیں اور انشاءاللہ یہ لالو گوہر بنیں گے۔ کیا بات رضا اس چمنی سلطان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اپنے آخری خطیب حضرت علامہ مولانا فروغ القادری صاحب کا دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقائے دو جہاں رحمت عالم وحی فلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں باواد بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسئلہ ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں، مقصد ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں، طبقات کے پردے سے انسان چلتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا،
निगाह मरने मोमिन से बदल जाती है तकदीर। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम उसमें आफाक। इस वक्त हम और आप सभी हजरात अपने दौर के सरमद, अपने दौर के मंसूर, अपने दौर के राजी और गजाली, अपने दौर के शमसुल उलमा, फिरंगी महल के तुर्रा इम्तियाज, जामिया शेख मुबारकपुर के आपने फख्र फरजंद और मिल्लत वैदा के अजीम इल्मी फिक्री अमली और खानकाही शाहकार हज़रत शमसुल उलमा के उर्से जहन्नुम के मौके से हाजिर। कितने ही आप खुश नसीब कि आप आईडी हज़रत ने आपको बुलाया है। मैं भी गलास से का शर्कशा चलाया, दीवानावार महसूस हो रहा था कि है कोई जो मेरा मुंतज़िर है। ब्लैकबर्न की जमीन है, कभी आपने महसूस किया? ब्लैक देन बर्न, यू बर्न द ब्लैक। तो ब्लैक बर्न की जमीन पर शमसुल उलमा को ब्लैक बर्न की इस अंधेरे को दूर करने के लिए, इस स्याही को दूर करने के लिए, इस जहालत को दूर करने के लिए, अनारकी को दूर करने के लिए, बेराहगी को दूर करने के लिए, इल्म के अंधेरे को दूर करने के लिए, जेल के अंधेरों को दूर करने के लिए, बगावत, शर्शिशी और तुग़यान के अंधेरों को दूर करने के लिए, he came this city to enlighten your heart। इसलिए वो आए और उनकी शख्सियत का आलम यह था कि ये वो लोग हैं जो अपने अज़्म की ठोकर से तारीक रातों के मुसाफिरों के रास्ते के पत्थर को चरागाह बना। शमसुल उलमा है। हज़रत मुफ्ती साहब की शख्सियत बड़ी आफाकी है। उनके मुफन का तबख्खुर, फिक्र फन की इनफरादियत, ज़ोर ग़लबा का इल्तिज़ाम, मर्द और शर्फ की बरतरी और खुदा रसी, खुदा खौफी, शब बेदारी, लज़्ज़त सहर ख़ेज़ी, इक़बाल का तसव्वुर शाहीन, के सब हज़रत शमसुल उलमा में जमा थे। उनका आलम यह था कि एक तरफ खानकाही जलाल और उसके मुक़ाबिल इल्म व फन का वक़ार। आज के इस हाजिर में खानकाहों के बाब में शिकायत होती है कि पीर साहब पीरे महज तो जरूर है, पीरे मुबाद तो जरूर है, ताबीज़ नवेसी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन क्या वो मसाइल शरियत से वाकिफ़ हैं कि नहीं है? मुफ्ती साहब की बारगाह करम का आलम ये है कि जहाँ एक तरफ ये खानकाही फिक्र फन के असीम सरमदो मंसूर है, जहाँ दिल की कायनात बदली जाती है, वहीं दरसगाह इल्म फन के अजीम शाहकार एक तरफ खानकाह की तजल्लियात, एक तरफ कलामत मकतब है और दूसरी तरफ नज़र भी है और करामत मकतब भी है। मुफ्ती साहब की शख्सियत का आलम ये है, आप यकीन करें कि गुज़श्ता 400 सालों से, not just 1 or 2 years time, गुज़श्ता 400 सालों से हज़रत मुफ्ती साहब के खानवादे के मशाइख का इल्मी, फिक्री और खानकाही जाहो जलाल हिंदुस्तान के सरहद सीमा से लेकर अफगानिस्तान तक पैदा हुआ। अगर आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा गुज़श्ता 400 साल तक इस खानवादे की इल्मी और फिक्री शहनशाही रही है। ये शहनशाही के शाहकार थे लोग, हत्ता कि अपने दौर के बड़े बड़े मंतकी और फलसफी, रियाजी और हदीस, इल्मे आदात के माहिरीन, ये वो थे जो इस खानकाह मुअल्ला की कोशिश की। आप लोग जो दरसगाह के माहिरीन हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। शम्स बाज़ का बड़ी अजीम किताब है जो मंतिक़ और फ़लसफ़ा के हवाले से पढ़ाई जाती है। आप यकीन करें उसके मुसन्निफ़ का आलम ये है कि वो इसी खानकाह से बाकायदा तौर पर अपने दिलों में और भाई जौनपुर वो नहीं जानता। जौनपुर हिंदुस्तान का वो शहर है जो अपने दौर का बुखारा है, जो अपने दौर का बुखारा है, जो अपने दौर का अजीम अलीम उलमा वहाँ से पैदा हुए हैं। जौनपुर की दरसगाह फिक्र के जितने उलमा गुज़श्ता 300 साल में पैदा हुए हैं, वो सब के सब इस खानकाह के बहार इस खानकाह का हज़रत मुफ्ती साहब मिला के बड़े का आलम ये था। हज़रत अल्लामा शाह शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह का उनका आलम ये था कि तमाम उलूम चाहे वो तफसीर हो, चाहे रियाजी हो, चाहे फतावा नवीसी हो, वो हाफ़िज़ कुरान भी थे और उसके साथ अरबी इबारात पर गहरी उनकी दस्तरत थी। और उनका आलम ये था कि
तकरीबन 36 साल का वो बेश वो अजमेर मोहल्ला में क़याम पज़ीर थी। आप अंदाज़ा करें, आप जाते हैं अजमेर शरीफ होकर वापस आते हैं, कहते मैं अजमेर से आया हूँ, ख्वाजा ने मेरा दामन पकड़ दिया है। अब अंदाज़ा करो कि जो 36 साल बारगाह गरीब नवाज में अपने दिल का दामन फैलाए बैठा हो, उसकी अज़मतों का आलम क्या होगा, उसके फ़क्र गना का आलम क्या होगा, उनके इल्म का आलम क्या होगा, उनकी करामत मानवी का हल क्या होगा। 36 साल तक वो बारगाह ख्वाजा में दिल का दामन फैलाए बैठे हुए थे। और गरीब नवाज ने कितना उन्हें नवाजा होगा वो जाने, और गरीब नवाज जाने। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जो कुछ बारगाह गरीब नवाज से पाया, उन्होंने अपने भतीजे हज़रत अल्लामा शम्सुल उलमा को सब कुछ दे दिया। ये हमारी कम नसीबी है और ये हमारी कम ज़र्फी है कि हमने मुफ्ती साहब से इस्तेफादा नहीं किया। उनके तनाज़ा का आलम लिखा, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब का पता वो फरंगी महल से पढ़े हुए थे, गाने के शहर जामी तक उन्होंने अपनी प्राइमरी हाई स्कूल लिखे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एजुकेशन, उन्होंने हाई स्कूल तक उन्होंने दरस नज़मी के मुतवस्सितात की किताबें जो है वो फरंगी महल में पढ़ी। फरंगी महल जो लखनऊ का वो अदारा है जिसमें अपने दौर के अजीम उलमा फरंगी महल, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के आज़ादी पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनके बाद अल्लामा ने पढ़ा। अल्लामा शाहिदी अपने दौर के अजीम फिलोसोफर थे, उनसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी, इल्म फलसफा पढ़ा, इल्म मंतिक पढ़ी, इल्म हिसाब पढ़ा। मुफ्ती साहब ने अहले ब्लैकबर्न को और इंग्लैंड वालों को उतना ही दिया जितना आपका ज़र्फ था। उनका आलम तो ये था कि मुफ्ती साहब अपने दौर के इल्म व फन के बहरे नापायदा करार थे। उनकी खामोशी में न मालूम कितने वजूद मौजूद थे। कहा जाते इल्म व फन का मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब रज़वी साहब जिनकी उम्र 70 के आसपास, वो मुफ्ती साहब के शागिर्द थे। मुफ्ती साहब के जामिया रौनाई के वो सर्वमुतरस्सिम रहे, मुफ्ती साहब के शागिर्द थे। हिंदुस्तान के दरसगाहों के बड़े-बड़े उलमा जैसे शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती साहब के वो शागिर्द थे। आला मुफ्ती साहब का ये है एक निस्बत और भी है। मेरे चचा हज़रत मौलाना तक़द्दुस खुदा क़ादी वो बहराइच शरीफ में शेखुल हदीस थे। उस दौर की बात है जब मुफ्ती साहब रहे थे मुदर्रिस थे। मुफ्ती साहब क़िबला का आलम ये था, आप में बेशुमार ऐसे उलमा हैं जिन्होंने, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ, उन्हें खुद बात बरतानिया को पढ़ा होगा। हज़रत मदीनी अब्दुल्लाह शेखुल इस्लाम की तक़ारीर का मजमूआ है, वो किताब जो है मजमूआ है। मुफ्ती साहब बीमार थे, उसी बीमारी के आलम में आपने अपने साहबजादगान से उनकी कैसे मंगवाई शेखुल इस्लाम की, और कैसे सुनकर आपने मुकम्मल किताब मुरत्तब फरमाई है और उन्होंने कंपोज किया है। एक और बातें बरतानिया वो है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू बोलने वाले उलमा मौजूद हैं, उन सब का बिल वास्ता मुफ्ती साहब का, उन सब पर बिल वास्ता मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा एहसान है कि आपने खुद बातें बरतानिया को गायब होने से बचा दिया। हवाओं में तकलीफ फना हो जाती है, तहरीर हो जाती है, उड़ जाती है, उसका वजूद बाकी नहीं रहता। लेकिन मुफ्ती साहब का कि एक करामत कदमी है कि वो समझते थे कि शायद तकदीर ज़ाहिर हो जाए। मुफ्ती साहब ने महसूस फरमा लिया। और आलम बीमारी में, जब आलम बीमारी में अफसोस थे, उनके इल्मी शौक का जब ये आदत है तो अल्लाह नसीब जब वो तवाना वजूद रहेंगे, जब दोस्त का ये आलम है, जब कमजोरी का आलम ये है, जब निकाहत का ये आलम है, मगर जो अल्लाह का वली होता है वो अंदर से हमेशा जवान होता है। उसके इल्म व फन और उसके तफक्कुर और उसके फिक्र का शबाब कभी नहीं निकलता है। मुफ्ती साहब जैसी शख्सियतें कभी कभी पैदा होती हैं और कहीं कहीं पैदा होती हैं। आप सब जानते हैं अजीब उस दौर के अजीम उलमा ने पे एतबार किया, चाहे शेखुल इस्लाम की ज़ात गिरामी, चाहे शेखुल मशाइख हज़रत सरकार करा की ज़ात गिरामी। सरकार करा हमेशा मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब ही कहा करते थे। अल्लाह वो सरकार करा जिनके बारे में सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमाया था कि अपने दौर के अजीम महबूब भी हैं और अपने दौर के अजीम आशिक रसूल हैं और खानवादाए कशौछा के सर के झूमर हैं। ज़ाहिर भी रोशन है और बातिन भी रोशन था उनका, आप उन्हें मुफ्ती कहा करते थे। ये बड़ी बात है। मुबारकपुर के सारे उलमा हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल फरियाबी साहब उस ज़माने में हज़रत के उस्ताद थे। फरागत के बाद मुफ्ती साहब में बड़ा एतमाद था। और आलम ये कि चश्मे रहमत जिसका तस्करा अल्लामा काज़ी साहब ने फरमाया, चश्मे रहमत उसमें आपने मोबेश 10 साल से ज़ायद अरसे तक ऐसे प्रिंसिपल आपने काम किया है और वो चश्मे रहमत भी है और चश्मे साथी भी है। मुफ्ती साहब उस चश्मे रहमत को चश्मे साथी बना दिया है और वहाँ जो भी वहाँ से गुजरेगा
ایک شجر لگا دینا خشک ریگزاروں میں جو یہاں سے گزرے گا آپ کو دعا دے گا. آج بلیک بن کی زمین پر مفتی صاحب ظاہر موجود نہیں ہیں مگر مفتی صاحب ان کے شہزادوں کی شکل میں موجود ہیں, حضرت مولانا ابوالحسن کی شکل میں موجود ہیں, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کی شکل میں موجود ہیں, ضیاء میاں اور رحمانی میاں کی شکل میں موجود ہیں. بلیک بن کے مسلمانوں مبارکباد ہے قابل آپ لوگ کہ مفتی صاحب کی شخصیت آپ کو میسر آئی ہے. آج وہ نہیں ہے اور ان کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ان کی آہ سحرگاہی آپ کے ساتھ ہے, ان کی دعائیں مستجاب آپ کے ساتھ ہے, ان کا جہد مسلسل آپ کے ساتھ ہے, ان کی آہ سحرگاہی آپ کے ساتھ ہے, ان کا تعاون آپ کے ساتھ ہے, ان کا نظر یقینت آپ کے ساتھ ہے, ان کا علم آپ کے ساتھ ہے, ان کا تقویٰ آپ کے ساتھ ہے, ان کی نہایت آپ کے ساتھ ہے, ان کی اقامت آپ کے ساتھ ہے, ان کی قیادت آپ کے ساتھ ہے. مفتی صاحب جیسی شخصیتیں کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں پیدا ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ نئی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آج مفتی صاحب ہوا میں آرام فرمائیں مگر آج کے دل کے صدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنجھے اگر تو مفتی صاحب سے دعاؤں کی برکتیں. آپ کے والد ماجد عظیم شیخ ہیں, عظیم علم و فن کے معارف ان کے سینے موجود تھے. ان کا عالم یہ تھا حضرت مسجد آپ کے والد ماجد کا کہ عربی زبان و ادب پر, منطق و فلسفہ پر, گرامر پر, اصول تفسیر پر, حدیث پر بڑا گہرا ان کا کنٹرول تھا, کمانڈ تھا. ظاہر ہے کہ جب درخت کا یہ عالم میں پھل کا عالم مفتی صاحب سے اللہ کی قبر پاک کے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں میں پھول برسائے. خوش نصیب ہیں آپ لوگ, کچھ زمانے کے بعد کہیں گے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے حضرت مفتی صاحب سے اللہ کی زیارت کی. اللہ تبارک و تعالی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابزادگان کو اللہ تعالی تبارک و تعالی عطا فرمائے. اور مہدی کب ٹوٹا ہے یہ سلسلہ قید حیات, فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب دیکھو, بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. اللہ کو خوش رکھے, خدا خیر فرمائے.